الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہم جس دین کو مانتے ہیں اس دین میں ہر طرح کی اچھائی اور ہر قسم کی خوبی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہر قسم کی برائی سے اور شر سے روکا اور منع کیا گیا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے اپنے کردار و عمل کے اعتبار سے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کا نمونہ بنے تاکہ اس کا فیض اور اس کا فائدہ خود اسے پہنچے اور دنیا بھی اس فیض سے فائدہ اٹھائے. جن بڑی اچھائیوں کے اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان اچھائیوں میں سے
ایک صدق بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست اور سچی بات کہو، اس لیے کہ درست اور سچی بات کہنا یہ اللہ کے تقوی کا تقاضا ہے۔ جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، وہ جھوٹا نہیں ہوگا، وہ فریبی نہیں ہوگا، وہ دھوکے باز اور دغا باز نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی گفتار کے اعتبار سے اور اپنے کردار کے اعتبار سے سچا ہوگا۔ وقولوا قولا سدیدا، درست اور سچی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس کا فائدہ تمہیں کیا ملے گا؟ اس کی برکت سے، تقوی کی برکت سے، سچائی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اوامر ہیں، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو وہ بجا لاتا ہے، اور اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ان کاموں سے وہ رکتا ہے، رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو وہ کرتا ہے، رسول نے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ان کاموں سے وہ باز آ جاتا ہے۔ یہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا، بڑی کامیابی ملے گی، اس لیے کہ جب وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے گا، جب وہ رسول کا فرما بردار بن جائے گا، تو یقیناً اسے اللہ کی قربت حاصل ہوگی، یقیناً اسے اللہ کی محبت حاصل ہوگی، یقیناً اسے اللہ کی نصرت اور توفیق حاصل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ سچائی کو لازم پکڑو، یعنی تمہاری گفتار میں بھی سچائی اور تمہارے کردار میں بھی سچائی۔ جو بات کہو وہ واقع کے مطابق ہو، تمہاری بات حقیقت کی ترجمانی کرے، اور جو کام کرو وہ کام بھی درست اور صحیح ہو۔ علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچائی یہ نیکی کا راستہ دکھلاتی ہے۔ آدمی جب سچا ہے تو وہ
اللہ سے بھی حیا کرتا ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی وہ حیا کرتا ہے، اللہ کے بندوں سے بھی وہ حیا کرتا ہے، اسے یہ ڈر ستاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی ایسی غلطی صادر ہو جائے، وہ کوئی ایسا غلط کام کر بیٹھے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ میں لوگوں کے درمیان پھر اس کے بعد اس کے پاس تبریر کی کوئی وجہ نہ رہے، وہ اپنے عمل کی بیجا تعویل نہ کر سکے، اس لیے کہ وہ جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے۔ اس واقعہ کو یاد کیجئے، غزوہ تبوک کے موقع پر جو غزوہ انتہائی پریشانی کے عالم میں پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس غزوے میں ہمیں چلنا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے، کچھ منافقین مدینہ رہ گئے، حضرت کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی اور اس غزوہ میں شریک نہ ہو سکے۔ اللہ کے رسول غزوہ سے واپس آئے، جو لوگ غزوہ میں شریک نہیں تھے ان کو طلب کیا گیا، ان کو بلایا گیا، پوچھا گیا وجہ کیا ہے، کیوں نہیں نکلے، کیوں تم لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا؟ منافقین نے جھوٹا بہانہ پیش کیا، لیکن جو سچے مسلمان تھے حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھی، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا، سچ بتلا دیا کہ ہم کیوں آپ کے ساتھ نہیں نکلے۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر ان صحابہ کرام کو سزا دی گئی، سماجی بائیکاٹ کیا گیا، لیکن اس کے بعد سچائی کا پھل دیکھیے، سچائی کا نتیجہ دیکھیے کہ ان کی توبہ آسمان سے نازل ہوئی، ان صحابہ کرام کی توبہ آسمان سے نازل ہوئی۔ قرآن کریم میں ان صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا، ان کی توبہ کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کا ساتھ دو۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی یہ نیکی کا راستہ دکھلاتی ہے۔ آدمی سچا ہے تو سچائی اسے اچھائی کے راستے پر لے جائے گی، سچائی اسے اچھائی کے راستے پر لے جائے گی، اور اچھائی اسے جنت کے راستے پر لے جائے گی۔ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، آدمی سچائی پر قائم رہتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیقیت کا مرتبہ، صدیقیت کا مقام کتنا بلند مقام ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے بعد اللہ نے صدیقین کا ذکر کیا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ نیک لوگ قیامت کے دن جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے،
اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اندازہ لگائیے صدیق کے مرتبہ و مقام کا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جب نازل ہوئی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ ذات جو سچائی لے کر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اس لیے کہ اس دنیا میں اسلام سے بڑی کوئی اور سچائی نہیں ہے۔ سب سے بڑی سچائی یہ اسلام ہے، یہ توحید ہے، اللہ کی عبادت ہے، تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود برحق سمجھنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو صدق لے کر آیا، وصدق به، اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی۔ شارحین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں وصدق به سے حضرت ابو بکر صدیق مراد ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان دیکھیے کہ وہ اللہ کے رسول کے صدیق بھی تھے، اللہ کے رسول کے صدیق بھی تھے اور اسلام میں صدیق بھی تھے۔ دونوں مرتبہ اور دونوں مقام انہیں حاصل تھا۔ کتنے ایسے مواقع، نازک مواقع جہاں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے۔ ہجرت کا موقع دیکھ لیجئے، ہجرت کے سفر میں اللہ کے رسول کو ساتھ ملا تو کس کا ساتھ ملا؟ اور صرف حضرت ابو بکر صدیق نہیں بلکہ ان کا پورا گھر، بیٹی حضرت اسماء، غلام مالک بن فہرہ، ان کے لڑکے، سب کے سب اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر صدیق کی ہجرت کے اس سفر میں مدد کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، اور جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائیوں کا راستہ دکھلاتا ہے۔ جو آدمی جھوٹا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ وہ اس سے پوچھا جائے گا تو جھوٹ بول دے گا، اپنے جھوٹ کے ذریعے سے اپنے گناہ کو چھپا لے گا۔ ٹھیک ہے، دنیا والوں سے تو چھپا سکتا ہے، لیکن علیم و خبیر سے کہاں چھپائے گا؟ جو علیم ہے، جو لطیف ہے، جو خبیر ہے، اس سے وہ اپنے اس برے عمل کو، اپنے اس گناہ کو کیسے چھپا سکتا ہے؟ تو جو جھوٹا ہوتا ہے وہ گناہوں کے کاموں کے کرنے پر جری ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ جھوٹ کے ذریعے سے گناہوں کو چھپا لے گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کا قصد کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان اپنی گفتار میں سچا ہوتا ہے۔ جب قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، درست بات کہو، تو کوئی بھی بات بغیر سچائی کے درست نہیں ہو سکتی۔ آدمی جھوٹ بولے تو اس کی بات کو درست کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ بات درست اسی وقت ہوگی جب بات سچی ہوگی، بات درست اسی وقت ہوگی جب بات سچی ہوگی۔ تو ایک مسلمان اپنی گفتار میں سچا ہو اور اپنے کردار میں بھی سچا ہو، اس کا عمل، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات سچائی پر مبنی ہوں،
ایمانداری پر مبنی ہوں، دیانتداری پر مبنی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بازار سے ہوا، اناج کا ڈھیر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ڈھیر کو دیکھا، ہاتھ اندر ڈالا، دیکھا کہ اندر بھیگا ہوا اناج اور اوپر سوکھا اناج۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو شخص اپنے کردار کے اعتبار سے جھوٹا ہے، اپنے کردار کے اعتبار سے جھوٹا ہے، یہ بات اس کے لیے کہی جا رہی ہے کہ فلیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ آدمی اگر اپنے کردار، اپنے عمل، اپنے معاملات میں سچائی کو اختیار کرتا ہے تو اس سچائی کی برکت دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے معاملات میں سچ بولتا ہے، بورک لہما فی بیعہما، بورک لہما فی بیعہما، تو اللہ تبارک و تعالی سچ بولنے والے کے کاروبار میں برکت دیتا ہے، سچ بولنے والے کے کاروبار میں برکت دیتا ہے۔ سچ بولے بھی اور اس کا عمل، اس کا لین دین، اس کی تجارت سچائی پر مبنی ہو، ایمانداری پر مبنی ہو، دیانتداری پر مبنی ہو، جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بورک لہما فی بیعہما ومن کذب وکتم محقت برکت بیعہما، لیکن جس نے ومن کذب وکتم، لیکن جس نے جھوٹ بولا، جس نے دھوکہ دیا، تو اس کے خرید و فروخت کی برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان جب اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں، اپنے کردار میں سچائی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات میں برکت دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کے کاموں کو آسان بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہے اور سچ کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے ذرائع سے روزی دیتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، صحابہ کرام اپنے کردار و عمل کے اعتبار سے کتنے سچے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اللہ کے ساتھ سچے رہنا۔ صحابہ کرام کس طرح اللہ کے ساتھ سچے تھے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جب ایک غزوہ میں شہید ہوئے، اور اس قدر زخم ان کے جسم پر تھا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان کو ان کی انگلی کی پور سے پہچانا گیا کہ یہ فلاں شخص ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔
اللہ فرماتا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنوں میں ایسے بھی خوش نصیب صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، اپنے اس وعدے کو انہوں نے سچ کر دکھلایا۔ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، تمنا کی کہ اگر ہمیں آئندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا موقع ملا تو میں اپنی بہادری کا جوہر دکھلاؤں گا۔ یہ وعدہ تھا ان کا اپنے رب سے انہوں نے یہ وعدہ کیا، اور اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کو نازل کر کے اپنے اس بندے کی تعریف کی۔ اللہ نے کہا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنوں میں ایسے بھی خوش نصیب لوگ جو اللہ سے وعدہ کیا تو اس وعدے پر وہ قائم رہے، اپنے عمل کے ذریعے سے اس وعدے کو انہوں نے سچ کر دکھلایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بعض لوگوں نے تو اپنے وعدے کو پورا کر لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض ایسے بھی ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اللہ سے کیے گئے وعدے میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا پھر اپنے اس وعدے سے مکر گئے، اس لیے کہ جو اللہ سے وعدہ کرتا ہے اور اس وعدے سے مکرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ بعض لوگ ایسے ہیں، انہوں نے یہ کہا، اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ ان کو اپنے فضل سے نوازے گا لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور ہم بھی نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اللہ نے کہا کہ بعض لوگ ایسے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مالدار بنا دے گا، ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا، تو جس طرح سے مالدار لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ہم بھی خرچ کریں گے، ہم بھی نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن جب اللہ نے ان کو مال دیا تو وہ اپنے وعدے سے مکر گئے، اپنے وعدے کو بھول گئے۔ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، بخل پر آمادہ ہو گئے اور نیکی کے کاموں سے اعراض کرنے لگے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلہ کے طور پر، سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ جو اللہ سے کیے گئے وعدے سے مکرتا ہے، جو اللہ سے کیے گئے وعدے سے مکرتا ہے، یہ اس کی سزا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں نفاق پیدا کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ زبان سے تو کچھ کہتا ہے اور اس کا عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے، ان کے برے کرتوت کی وجہ سے، ان کے وعدہ خلافی کی وجہ سے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ
الی یوم یلقونہ، قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں اللہ نے نفاق پیدا کر دیا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب. کیا ان کا اس بات پر یقین نہیں ہے، کیا ان کا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے راز و نیاز کو جانتا ہے اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی غیب کو جاننے والا ہے؟ کیا ان کا اس بات پر ایمان نہیں؟ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار و عمل کے اعتبار سے سچا ہو، گفتار کے اعتبار سے سچا ہو، کردار و عمل کے اعتبار سے سچا ہو، اپنے رب کے ساتھ سچا ہو اور اپنے رب کے بندوں کے ساتھ سچا ہو. تب حقیقت میں وہ دین کو ماننے والا اور دین پر چلنے والا ہوگا. اور جب یہ خوبی اور یہ اچھائی وہ اپنے اندر پیدا کر لے گا تو اس کی یہ اچھائی اسے نیکیوں کے راستے پر لے جائے گی اور اس کی نیکیاں اسے جنت تک لے جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا کرے، برائی کے کاموں سے بچائے. جب تک زندہ رکھ اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.